بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس اور یو آل، آئی ہوپ یو ول بی فائن۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اردو نوٹس کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں۔ آج ہمارے پاس پہلا سوال ہے اردو کے ثانوی مدارج، جہاں اردو بنی کون کون سے ہیں؟ دوآبا، گجرات اور دکن۔ اگست 1321 میں دلی کا تخت کس نے سنبھالا؟ غیاث الدین تغلق نے۔ جلال الدین فیروز شاہ کب تخت نشین ہوا؟ 1290 میں۔ دیوگری کو دوسرا مرکز سلطنت کس نے قرار دیا؟ سلطان محمد تغلق نے۔ لسانی ہجرت کا دور 1327، دلی سے عوام کی دیوگیر منتقلی کا دور۔ پایہ تخت کا سلطنت سے وہی تعلق ہونا چاہیے جو دائرے کا مرکز سے ہونا چاہیے، بقول فرشتہ سلطان محمد تغلق۔ دیوگری شہر کو کس نے جنت کہا؟ امیر خسرو نے۔ دیوگیر شہر کی تعریف میں مثنوی صحیفۃ الاوصاف کس نے لکھی تھی؟ امیر خسرو نے۔ اردو زبان اپنی ابتدائی صورت میں دکن پہنچی دارالسلطنت کی منتقلی سے علماء اور فضلاء کے ذریعے۔ دکنی کی تشکیل ہوئی مقامی بولیوں اور زبانوں کے زبان دلی کے ساتھ اشتراک کی وجہ سے۔ دکنی زبان اردو قدیم کی ابتدائی صورت ہے۔ مسعود سعد سلمان کا دور حیات 1074 سے 1121۔ لب الباب کتاب کے مصنف محمد اوفی ہیں۔ لب الباب میں محمد اوفی نے کہا مسعود سعد سلمان کے 3 دیوان ہیں جو کن زبانوں میں ہیں؟ عربی، فارسی اور ہندی میں۔ امیر خسرو نے تذکرہ غرۃ الکمال میں کس اہم شاعر کا ذکر کیا تھا؟ مسعود سعد سلمان کا۔ جمیل جالبی کے مطابق خالق باری بنیادی طور پر خسرو کی تصنیف ہے۔ گوپی چند نارنگ بھی خالق باری کو خسرو کی تصنیف مانتے ہیں۔ کبیر داس کی پیدائش 1440 سے 1470، 30 سال ایج۔ کبیر کی تعلیمات مذہب عشق کا پرچار اور ادیان کی وحدت کا تصور۔ کبیر نے مسلمانوں اور ہندوؤں کو بطور مذہبی اکائی پیش کرنے کی کوشش کی، بقول وزیر اعلیٰ۔ کبیر کا تعلق کہاں سے تھا؟ اس نے کون سی زبان استعمال کی؟ بنارس سے اس کا تعلق تھا۔ بھوجپوری زبان اس نے استعمال کی۔ کبیر کو ہندو، مسلمان اور سکھ سب مانتے تھے۔ کبیر کا شعری مجموعہ شب اولی تھا۔ سکھیاں سب سنسار ہے، کھاوے اور رووے، دکھیا کبیر داس ہے، جاگے اور رووے۔ کبیر داس کا شعر ہے۔ حیدرآباد شہر کب اور کس نے آباد کیا؟ 1590 میں قلی قطب شاہ نے۔ بھاگمتی کا خطاب حیدر محل تھا اور اس کی عرفیت مشتری تھی۔ کلیات قلی قطب شاہ میں اس کی تصویر موجود ہے۔ قلی قطب شاہ کا فارسی میں تخلص قطب شاہ تھا، دکنی زبان میں تخلص معانی تھا۔ کتاب اعداد الفضلاء ہندی الفاظ کی وضاحت پر مبنی کتاب ہے۔ اس کے مصنف قاضی بدر الدین دہلوی ہیں۔ شیخ بہاؤالدین کے والد شیخ معیز الدین ہیں۔ ان کا انتقال 120 سال کی عمر میں ہوا۔ خزائن رحمت اللہ کس کی کتاب ہے؟ شیخ بہاؤالدین باجن کی۔ کوتوال اور پانی جیسے الفاظ کس نے استعمال کیے؟ حکیم صناعی نے۔ قرائن الصادین کے مصنف امیر خسرو ہیں۔ تاریخ فیروز شاہی کے مصنف ضیاء الدین برنی ہیں۔ کتاب سیر اولیاء کے مصنف مبارک کرمانی ہیں۔ امیر خسرو کا اصل نام ابوالحسن یمین الدین ہے۔ امیر خسرو نے کتنی کتابیں لکھیں؟ 99۔ پہیلیاں، کہہ مکرنیاں، انملیاں لکھیں امیر خسرو نے۔ خالق باری کے مصنف امیر خسرو ہیں۔ محمود شیرانی کس تصنیف کو خسرو کی تصنیف تصور نہیں کرتے؟ خالق باری کو۔ امیر خسرو کے ریختہ کی مثال: زحال مسکیں مکن تغافل، دُرائے نینا بنائے بتیاں۔ کتاب ہجراں ندار میں جاں، نہ لیو کاہے لگائے چھتیاں۔ ریختہ یعنی کہ ایک مصرع ایک زبان کا اور دوسرا مصرع دوسری زبان کا۔ سب رس کو کس نے مرتب کیا؟ مولوی عبدالحق نے۔ نظام الدین اولیاء کے مزار پر کس کا شعر درج ہے؟ امیر خسرو کا۔ امیر خسرو کی منظوم لغت کون سی ہے جس میں عربی و فارسی کے ہندی مترادف اور معنی شامل ہیں؟ خالق باری۔ فن لغت کی سب سے قدیم لغت مثلثات قطرب کے مصنف ابو علی محمد قطرب۔
مثلثات قطرب میں ہیں 27 اشعار اور 20 الفاظ کے معنی۔ دیوان ہندوی مسعود سعد سلیمان بابا فرید کا سلسلہ چشتیہ اور دور حیات 1183 تا 1266۔ بابا فرید کا کلام صوفیانہ ہندو ثنائے کا مجموعہ اشلوک۔ تاریخ ادب اردو کے مصنف گیان چند جین۔ منظوم لغت قادر نامہ کے مصنف غالب۔ واحد باری کے مصنف اشرف بیابانی۔ مثل خالق باری کے مصنف اجے چند۔ امیر خسرو نے کتنے بادشاہوں کا دور دیکھا؟ 11۔ امیر خسرو کے ہم عصر اور پیر بھائی شاعر امیر حسن اور حسن دہلوی۔ حسن دہلوی کو کس نے سعدی ہندوستان کہا تھا؟ عبد الرحمن جامی نے۔ گرو گرنتھ اور اردو کے مصنف عبداللہ کیانی۔ بھکتی تحریک کا بڑا شاعر کبیر داس۔ گرو گرنتھ میں عربی فارسی الفاظ کی تعداد جو اردو کا جز ہیں 1343۔ قلی قطب شاہ کا کلام اردو میں جنسی شاعری کا پہلا نمونہ ہے بقول ڈاکٹر سیدہ جعفر۔ کلیات قلی قطب شاہ کو مرتب کیا سیدہ جعفر نے۔ قطب شاہی خاندان کے سبھی بادشاہ شاعر تھے۔ قلی قطب شاہ کے فن اور شخصیت پر لکھا اسلم پرویز، مسعود حسین اور سیدہ جعفر نے۔ مہلکہ بائی کا دیوان کب مرتب ہوا؟ 1213 ہجری میں۔ لطف النساء امتیاز کا دیوان کب مرتب ہوا؟ 1212۔ اس لیے جدید تحقیق کے مطابق اردو کی پہلی صاحب دیوان لطف النساء امتیاز ہے، مہلکہ نہیں ہے۔ ثابت قدم ہے جو کوئی چندہ کے عشق میں، صف میں وہ عشق بازوں کے سالار ہی رہا، مہلکہ کا شعر ہے۔ ہم سے نظروں کو چرا غیروں سے کرتا تھا باتیں، رس بھری آنکھیں بھرا پھرا کر وہ رسیلا فقیر، لطف النساء امتیاز کا شعر ہے۔ مہلکہ کا دیوان کس نے مرتب کیا؟ شفقت رضوی نے۔ تحقیقی مجلہ معیار بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد سے جاری ہوتا تھا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر میرے ان نوٹ سے آپ لوگوں کو کسی بھی ٹیسٹ میں، انٹری ٹیسٹ میں یا کسی جاب کے ٹیسٹ میں کہیں بھی فائدہ ہو تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔